نواز شریف صاحب نے جو حلف اٹھایا وہاں سے وہ ہار چکے ہیں، اور پی ایم ایل این کے 17 ارکان کے علاوہ یہاں بیٹھا ہوا ہر رکن جعلی مینڈیٹ سے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ فارم 45 کے تحت پی ایم ایل این صرف 17 نشستیں قومی اسمبلی کی جیت چکی ہے، لیکن انہیں جن سہاروں سے اور جن حوالوں سے اور جن ہیلوں سے اور جن بہانوں سے اور جن دھاندلیوں سے اور جن دھمکیوں سے یہاں پہنچایا گیا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے یہ یہاں پہنچ تو گئے ہیں، مگر سیاسی بجو کے گھاس پھوس کے ہوتے ہیں، ان کے اندر روح نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی تاب و توانائی نہیں ہوتی، کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی قوت نہیں ہوتی، وہ مزاحمت نہیں کر سکتے، وہ مقاومت نہیں کر سکتے، وہ چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ کسی چیلنج کے مقابل ابھر نہیں سکتے۔ تو یہ ان سے امید رکھنا کہ یہ لوگ اپنے ککُنت سے جی اٹھیں گے، خاکستر سے کوئی چنگاری پیدا کر سکیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی زندگی کے آثار ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ جعلی مینڈیٹ سے آئے ہیں، انہوں نے حلف اٹھایا ہے، حلف جو انتہائی مقدس الفاظ پر مبنی ہوتا ہے، حلف جو قوم کے لیے انتہائی اعتماد کا آئینہ دار ہوتا ہے، حلف اٹھانے والا ایک رکن جس اخلاقی ذمہ داری سے وابستہ ہوتا ہے، وہ اگر اس کے باوجود حلف اٹھا رہا ہو کہ وہ ایک جعلی مینڈیٹ سے آیا ہو، تو اس کے تمام الفاظ، اس کے تمام اقدامات، اس کے تمام اعمال، اس کی تمام تقاریر، اس کے تمام وعدے، اس کے تمام دعوے بذات خود جھوٹے بن جاتے ہیں، اپنے آپ میں جھوٹے بن جاتے ہیں کہ ایک شخص جھوٹے مینڈیٹ کے باوجود حلف اٹھا لیتا ہے۔ تو قومی اسمبلی میں جعلی مینڈیٹ کے ساتھ حلف اٹھانے والے لوگ کبھی بھی قومی تصویر میں، قومی چھوی میں یا صداقت کے کسی معیار پر پورے نہیں اتر پائیں گے۔ در حقیقت آرٹیکل 62 اور 63 ان لوگوں پر لگنا چاہیے جو جعلی مینڈیٹ کے بعد بھی سب سے مقدس ترین ایوان، سب سے بالادست ایوان کا سب سے اہم ترین حلف اٹھانے کی ہمت پیدا کر لیتے ہیں، جرأت پیدا کر لیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی اس قومی ذمہ داری کے حوالے سے امانت دار نہیں کہلا سکیں گے اور قومی چھوی میں ہمیشہ مجرم کہلائیں گے۔ آرٹیکل 7 کے یہ ممبران دراصل اس حلف کے سب سے بڑے انحراف کے ذمہ دار ہیں اور اس حلف کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔